اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنڈے کا دن ہے اور ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے اور اردو زبان خاص کر سیکھنے کے لیے اچھی اور سادہ مفید کتابوں کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یہ آسان اور مختصر کتابیں ہیں، اس میں آپ اپنے بچوں کو اردو بھی سکھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایسی اردو جو کہ توحید پر مبنی ہو، جو شروع ہی سے بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں بنایا، کیسے بنایا، اور یہ سارے مقاصد اس اردو کی کتاب میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں، اس سیریز میں شامل ہو جائیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کتاب میں شریک اور شامل کیجیے۔ یہ کتاب کچھ یوں ہے، اس کا تعارف میں نے آپ کو پہلے کروا دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں توحید پر مبنی دلائل اور ایسی اللہ کی نعمتیں اور ایمان، سچا عقیدہ، اقرار، ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں ہزاروں نبی رسول آئے، اور باقی بہت ساری چیزیں، اور اتنی آسان اردو میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ آپ نے اگر اردو سیکھنی ہے، توحید سیکھنی ہے، دین پر مبنی ایک مکمل کورس آپ نے کرنا ہے، جس کے بعد آپ اور آپ کے بچے ایک مکمل اردو بولنے کے قابل ہو جائیں گے اور دین کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ آج اس کا سبق نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو کس نے بنایا؟ یہ زمین جس پر ہم تم رہتے ہیں، بستے، کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں، کتنی بڑی زمین، کتنی لمبی اور چوڑی زمین کس نے بنائی؟ کتنے آدمی اس زمین پر بستے ہیں، بستے سے مراد رہتے ہیں، کتنے جانور اس زمین پر چلتے اور پھرتے ہیں؟ یہ طرح طرح کے آدمی اور یہ طرح طرح کے جانور، نہ آدمیوں کی کوئی حد کی مقدار، نہ کوئی لیمٹ یعنی کہ ان لمیٹڈ آدمی، نہ جانوروں کی کوئی شمار یعنی کہ جانوروں کا کوئی شمار، کوئی گنتی نہیں، اتنے زیادہ ہیں۔ کس نے پیدا کیے؟ یہ اونچے اونچے پہاڑوں سے نکلنے والے دریا، کتنے بڑے بڑے دریا، کتنے بڑے بڑے سمندر میں بھی طرح طرح کے جانور اور بے جان چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہ آسمان جس کے نیچے تمہاری اتنی بڑی دنیا بستی ہے، یہ گرم سورج جس کی کرنیں ساری دنیا کو روشن کرتے ہیں، کرنے کا مطلب شعاعیں، یہ رات کی اندھیری میں چاندنی پھیلانے والا، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرنے والا چاند کے گرد چمکنے والے یہ چھوٹے چھوٹے تارے کس نے بنائے؟ اچھا دیکھو تو آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ، زمین کے اوپر نظر دوڑاؤ، دماغ سے سوچو، دل میں خیال کرو، آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتے ہو، کانوں سے جن چیزوں کے نام سنتے ہو، دماغ جن چیزوں کو سوچ سکتا ہے، دل میں جن چیزوں کا خیال آ سکتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے گھر کے معمار نے بنایا۔ اب تم یہ سوچو گے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے گھر کو کس نے بنایا؟ تمہارے گھر کو معمار نے بنایا۔ معمار مستری کو کہتے ہیں جو گھر کی مرمت کرتا ہے، گھر کو بناتا ہے از سر نو یعنی شروع سے بناتا ہے۔ تمہاری کرسی اور میز کو بڑھائی نے بنایا، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، کارپینٹر۔ لیکن معمار کو کس نے بنایا؟ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جو تمہارے گھر کو بنا رہا ہے اس کو کس نے بنایا؟ معمار نے جس مٹی سے گھر بنایا آپ کا، وہ مٹی کس نے بنائی؟ یہ سوال بھی ہے، آپ کے لیے سوال چھوڑ دوں گا، اینڈ پہ سوالات ہوں گے، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ بڑھائی کو کس نے بنایا؟ بڑھائی نے جس لکڑی سے میز اور کرسی بنائی، وہ لکڑی کس نے بنائی؟ وہ کون ہے آخر جس نے سب کو بنایا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا؟ یقیناً تم کہو گے اللہ۔ اب سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے جواب نمبر وائز آپ نے کامنٹس کرنے ہیں، کامنٹس میں جواب آپ نے ضرور دینا ہے۔ جو لوگ اس کلاس کو ریگولر ڈیلی لیں گے، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، انتہائی آسان اور توحید پر مبنی اور تمام اخلاقی اور اس کے ساتھ معاشرتی آداب سیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، زمین کس نے بنائی؟ نمبرنگ دے کر آپ نے آنسر کرنے ہیں۔ آدمی اور جانور کس نے بنائے؟ آسمان، سورج، چاند، تارے کس نے بنائے؟ تمہارے گھر کو کس نے بنایا؟ معمار کو کس نے بنایا؟ میز کس نے بنائی؟ بڑھائی کو کس نے بنایا؟
اگلا ٹاپک ہے کھلانے والا، پلانے والا، ہر مصیبت میں کام آنے والا آخر کون ہے؟ پھر سوچو، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین پر درخت کس نے اگائے؟ درختوں میں پھل کس نے لگائے؟ طرح طرح کے بیل، طرح طرح کے پھل ہم کو کس نے کھلائے؟ یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو کس نے پلایا؟ ہماری بھوک میں کون کام آیا؟ ہماری پیاس کو کس نے بجھایا؟ یقیناً آپ کہو گے اللہ، تم کہو گے اللہ۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے، کوئی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے، تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس سے اپنی فریاد کرتے ہیں؟ بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت سے نجات دینے والا، تکلیف کو دور کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تم کہو گے اللہ۔ اچھا پھر غور کرو، اگر وہ آسمان سے پانی نہ برسائے، زمین میں درخت نہ اگائے، ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ پیدا کرے، ہمارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا سامان نہ کرے، بیماری میں ہم کو شفا نہ دے، مصیبتوں سے ہمیں نجات نہ دے، ہماری ضرورتوں کو وہ پورا نہ کرے، پھر کون ہے جس کو ہم اپنی بھوک کے وقت پکاریں گے، جس کو ہم پیاس کے وقت پکاریں؟ پیاس کے وقت یاد کریں، پیاس کے وقت یاد کریں، جس سے ہم بیماری میں شفا کے لیے دعا کریں، جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے درخواست کریں۔ تم کہو کوئی نہیں، صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اگر وہ ہم کو بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی روزی دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو پیاسا رکھنا چاہے تو کوئی پانی دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو بیمار رکھنا چاہے تو کوئی شفا دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو مصیبت میں رکھنا چاہے تو کوئی مصیبت سے نجات دینے والا نہیں، اگر وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کرنا چاہے تو کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ اب سوالات، چھوٹے سے سوالات ہیں، آسان، جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان کے جوابات آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور دینے ہیں نمبر وائز۔ پانی کو کس نے برسایا؟ درخت کس نے اگائے؟ مصیبت میں کون کام آتا ہے؟ نمبر 4، بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اگر اللہ اپنی نعمتیں چھین لے یا ہم سے لے لے، اب ذرا اپنے حال پر ایک بار پھر غور کرو۔ یہ آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو، یہ کان جن سے تم سنتے ہو، یہ ہاتھ جن سے تم کام کرتے ہو، یہ پیر جن سے تم چلتے ہو، اسی طرح تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اللہ تم سے لے لے تو پھر ذرا خوب سوچ کرو، ذرا خوب سوچ کر اور اچھی طرح غور کر کے بتلاؤ کہ تمہارا کیا حال ہو۔ تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہارے کان لے لے تو تم بہرے ہو جاؤ گے، اور تمہارے ہاتھ لے لے تو تم لنجے ہو جاؤ گے، یعنی تم معذور ہو جاؤ گے، اور تمہارے پیر لے لے تو تم لنگڑے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے۔ پھر غور کرو، زمین اور آسمان میں کون ہے جو تمہاری آنکھیں واپس کر دے، تمہارے کان تم کو دے دے، تمہارے ہاتھ تم کو عطا کر دے، تمہارے پیر تم کو بخش دے؟ بار بار غور کرو، لیکن تم ہر بار یہی جواب دو گے، زمین ہو یا آسمان، کہیں اور کسی جگہ کوئی ایسا انسان اور کوئی ایسا فرشتہ، ہاں اللہ کے سوا ایسی طاقت اور کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکے، تمہاری کھوئی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز تم کو دے سکے۔ اب سوالات پھر آ گئے ہیں، اگر اللہ تمہاری آنکھیں لے لے تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ایسی طاقت موجود ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکے یا تمہیں کچھ دے سکے؟ تو یہ ہمارا سبق الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم اگلے سنڈے میں ہم پھر
دوسرا سبق لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اس کو جاری رکھیں۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ پسند آ گئی تو انشاءاللہ ہم اسی طرح کی مزید ویڈیو ایک پورا کورس لانچ کریں گے بچوں بڑوں کے لیے، آسان توحید پر مبنی کورس، جس کو سیکھ کر اپنی اردو کو بھی بہتر کر سکیں گے اور عقیدہ توحید میں بھی ان کو مضبوطی ہوگی۔ انشاءاللہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو اگلے سنڈے کو لائیں گے۔ آپ کی فیڈ بیک کا، آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔